قادر مندوخیل صاحب، ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ اتنا خوفناک دہشت گردی کی ویو جو بلوچستان اور KPK کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہی ہے، روزانہ کی بنیادوں پر آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں صوبائی حکومت کی جانب سے چلیں وفاق کی تو ذمہ داری ہے، اس پہ تو شکوہ کیا جا رہا ہے، افواج پاکستان کی تو ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن صوبہ خود کیا کر رہا ہے؟ جی بالکل، صوبہ بہت کچھ کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ بلوچستان کا تھوڑا سا آپ کو ڈائنامک دیکھنے کی پختونخوا سے ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ جہاں پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ TTP کاروائی کر رہی ہے، جہاں بلوچ بیلٹ ہے وہاں BLA اور دوسری تنظیمیں کر رہی ہے۔ تو بلوچستان حکومت جو ہے ایک ماز نہیں بلکہ دو ماز پہ لڑ رہی ہے۔ پختونخوا حکومت جو ہے وہ ایک ماز پہ لڑ رہی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بلوچستان میں زیادہ تر جو بلوچ ایریا ہے وہاں سرداری نظام ہے۔ تو وہاں سرداری نظام ہے، جب وہاں سرداری نظام ہے تو وہاں پہ اگر آپ کو بلوچستان کا پچھلی حکومت جو یعنی ابھی تو سوا سال سے ہماری حکومت ہے نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں، 2008 سے 2013 تک جو ہماری صوبائی حکومت تھی، اس وقت ہم نے بلوچستان پیکج کے نام سے 5000 نوکریاں دی ہے نوجوانوں کو، اور ہر MPA کا چاہے اپوزیشن کو حکومت کو اس کو 35 کروڑ روپے سالانہ فنڈ دیے ترقیاتی کام کے لیے، 5 تک دیتے رہے۔ لیکن سوال میں یہ اٹھا رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا وزیر اعلیٰ تھا رئیسانی صاحب، وہ ابھی جمعیت میں مولانا فضل احمد صاحب کی پارٹی میں چلے گئے۔ میرا سوال یہ کہ ان MPA سے، ان MNA سے حساب لینا چاہیے کہ آپ اربوں روپے ترقیاتی کاموں کے نام پہ لیتے ہو، بلوچستان میں کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ بلوچستان کے نوجوان جو مایوسی کا شکار ہے، وہاں بے روزگاری ہے، وہاں روزگار نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جب بے روزگاری ہو، روزگار نہیں ہو تو وہاں پہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ لیکن میرا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ آپ سے بھی ایک سوال ہے، اور چیز بتا دوں کہ پورا بلوچستان میں، پورا سندھ میں ایک موٹر وے نہیں ہے، اور ابھی کل ہی جو ہے نا وہ پنجاب میں باولپور اور سہوال کا 436 ارب روپے کا یہ کئی پروجیکٹ کے بعد یعنی اور بھی موٹر وے ہے ملتان کے، پورے صوبے میں ایک موٹر وے نہیں ہے۔ تو یہ بھی پنجاب حکومت کی طرف سے زیادتی ہے۔ لیکن میرا قادر مندوخیل صاحب آپ سے ایک سوال بھی ہے، آپ نے جو شکوہ کیا، آپ ہی کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور رئیسانی صاحب والی حکومت کی میں بات کروں گا، 69 ممبرز تھے آپ کے، 69، اور ایک کو چھوڑ کے باقی سارے ہی وزیر تھے۔ 500 مطلب ارب جو ہے سالانہ آپ لوگوں کے MPAs کو وہاں پر فنڈنگ ہوتی رہی، مینز کے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتا رہا جس کی کوئی اسٹیئرنگ کمیٹی نہیں تھی، اور کاغذوں کے علاوہ کام زمین پہ کچھ نہیں ہوا جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنی جماعت کے ان MPAs یا ان لوگوں سے پوچھیں جو وہاں پر حکومت میں رہے کہ آپ لوگوں نے کیا دیا تھا بلوچستان کو۔ اچھا، پہلے تو یہ بلوچستان حکومت کی تعداد 65 ہے، اور آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ ایک کم یعنی 64 ممبران جو نا وہ حکومت میں ایسے ہی کچھ تھا، بالکل۔ ایک جو سردار تھا، کیا نام تھا اس کا، وہ چونکہ اس کی مخالفت تھی ذاتی، اس وجہ سے وہ حکومت میں نہیں، اور رند صاحب جو ہے، سردار رند جو ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں تو آپ کے سوال سے پہلے سوال اٹھا رہا ہوں کہ جہاں 35 کروڑ سالانہ دی ہے، اور اس کے بعد کیا بنا اس کا؟ اور ہمارا وزیر اعلیٰ جس کی طرف آپ کر رہے ہیں رئیسانی صاحب، وہ تو جمعیت میں شمولیت کر دے۔ ابھی پچھلے دنوں میں کامران مرزا صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں نے کہا آپ حساب لے لیں ان سے۔ باقی بالکل میں مطالبہ کر رہا ہوں، وہ ڈگری والے ہمارے MPA اس وقت بھی تھے، جو ہمارے MPA آج بھی ہے پیپلز پارٹی کے، میں بالکل مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان سے حساب لینا چاہیے کہ یہ بے روزگاری مایوسی کیوں ہے، وہاں پر کالج، اسکول، اسپتال کیوں نہیں بن رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ قادر مندوخیل صاحب، یہ بیانیہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی پاکستانی وزیر اعلیٰ کا بیان ہو سکتا ہے؟ ایسا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، علی گنڈپور کی اگر آپ اور اس کی شخصیت پہ نظر ڈالیے تو اس وقت وہ پاکستان سے زیادہ PTI کا جو ہے نا وہ گرمچوپ ہے۔ وہ PTI کو دڑے پہ بنانے میں وہ ماسٹر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی مشکل سے اسد کیسر صاحب دوسرے مولانا صاحب کے پاؤں پڑتے ہیں، خدا کا واسطہ ہمارا ساتھ احتیاط کرو، اور یہ شخص ایسے بیان دے دیتے ہیں مولانا صاحب کو اور 2 کلومیٹر دور کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ ایک تجزیہ نگار ہے محمود شاہ صاحب، اس نے کہا کہ TTP گنڈاپور کے نام سے اور TTP DI خان کے نام سے موجود ہے۔ تو یہ کون ہے؟ اور آپ مجھے بتاؤ، ابھی پچھلے ہفتے علی امین گنڈاپور صاحب نے بیان دیا تھا کہ 11,000 دہشت گرد پاکستان میں موجود ہے اور 22,000 سم تھنگ بارڈر سے باہر ہے جو آنے کو تیار ہے۔
کیا یہ کیا بول رہے ہیں, یہ کس کو سنا رہے ہیں. اور پھر پچھلی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گردوں نے بنو جیل توڑ کے, بلکہ توڑ میں غلط لفظ استعمال دو مرتبہ کھول کے, 2 مرتبہ ہوا ہے, بنو جیل کھول کے, چابی سے کھول کے, کوئی فائر نہیں ہوا, سارے دہشت گرد لے کے گئے شربت پی کے, اور جب اپنی پناہگاہ تک پہنچ گئے محفوظ تو میڈیا کو فون کیا, ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے. انہی کی حکومت میں. اچھا, پھر انہی کی حکومت میں آپ اندازہ لگا لیں جو پچھلے ہفتے سے پریس کانفرنس کیے کہ افغان مہاجرین کو آپ پاکستانی شہریت دے. اب مجھے بتاؤ یہ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے؟ جن لوگوں نے شہریت لینا ہے وہ تو ویسے لے چکا ہے ماشاءاللہ, ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے مختلف وہ تو ویسے ہی 2% میں بک جاتے ہیں اور دے دیتے ہیں شہریت. لیکن ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ چیف ایگزیکٹو کے لیول پہ اس طرح بات کرنا, یہ کون سے پاکستان کی خیر خواہی ہے؟ اور پھر ساتھ ساتھ ان کی اپنی صوبے میں یہ حال ہے کہ ان کے اپنے شہر میں, یہاں پہ میں تو پہلے مغرب کا لفظ استعمال کرتا تھا, اب تو کہتا ہے دوپہر کے بعد وہاں پہ کوئی بندہ پولیس نکل نہیں سکتی, نہ تھانے بند ہو جاتے. جی, اثر سے پہلے آپ کام کریں, اس کے بعد نہیں نکل سکتے آپ. اب اثر سے دوپہر تک بات آ گئی ہے. اب دوپہر کی بات آ گئی ہے. اور پہلے میں مغرب کہتا تھا, مغرب تھا, پھر اثر تھا, اب دوپہر آ گیا. آپ مجھے بتا دو کہ میرے ہوائی علاقہ زوب ہے جو ڈی خان کے ساتھ ٹچ ہے, وہاں سے اسلام آباد یا ڈی خان جاتے ہوئے لوگ سفر نہیں کر سکتے. موٹر وے بنا ہوا ہے ڈی خان سے اسلام آباد. سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں, اور پھر ماشاءاللہ کرپشن کی بات, اگر محمود خان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں تو خود پی ٹی آئی کے لوگوں نے لگائے, اگر پرویز خٹک کے اوپر الزامات ہیں تو پی ٹی آئی کے اوپر لگائے, تو گنڈاپور صاحب کے اوپر الزام تو اس کی اپنی کابینہ ممبر شوکت خان نے لگائے. آپ مجھے بتا دیں, پھر یہ ساری جو انرجی کر رہے 600 ارب روپے فاٹا سابقہ فاٹا کو قیمت میں مل چکا ہے, کہاں ہے؟ آپ کو پختونخوا میں کوئی یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ سارے کے سارے جو فنڈ ہے یا توانائی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں وفاق پہ چڑھائی کرنے کے لیے.